ایک دو دن کے اطلاع سے بھی اگر ہم آئے، الحمدللہ آپ تمام چہروں کو ہم نے مسجد کے اندر حاضر دیکھا، مسجد کو بھرا ہوا دیکھا۔ اللہ تعالیٰ یہ عید آپ کو برقرار رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ جس وقت ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے، ہم خطیب لوگ ہیں اور میرے بھائی خالد صاحب بچپن سے دور طالب علمی سے بہت اچھے ہمارے نعت خوان بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے سوز بھی دی ہے، ساز بھی دی ہے، جذبہ بھی دی ہے، صحت بھی دی ہے۔ تو نعت پڑھنے والا، یہاں آ کر بیان کرنے والا، یہ بہت اچھی طرح اس کہاوت سے واقف ہے کہ تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے۔ بہت اچھی طرح عملاً ہم اس سے واقف ہیں کہ تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ تو جس طرح ہم جانتے ہیں تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے، اسی طرح آپ حضرات الحمدللہ اب تک دونوں ہاتھوں سے تالی بجا رہے ہیں۔ آپ نے اپنے استاذوں کی قدر میں فرق نہیں چھوڑا اور آپ کے امام صاحب نے آپ کی دینی رہبری، رہنمائی اور خدمت میں کبھی کوئی فرق نہیں چھوڑا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس جوڑ کو برقرار رکھے اور جس محبتوں کے ساتھ ہم یہاں مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ زندگی بھر مسجدوں کا ساتھ نصیب کرے، اور جس وقت ہم وہاں اٹھنے لگیں خدا ان محبتوں کے صدقے جنت کے دسترخوانوں پہ جمع ہونا نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ حوض کوثر پہ ہمیں اسی طرح جمع ہونا نصیب فرما دے۔ میں بلا تمہید چند باتیں آپ سے عرض کروں گا اور سیرت کے عنوان سے عرض کروں گا۔ ہمارے انسانیت کی لڑی میں اور تاریخ انسانی کے اندر ایک شخصیت ایسی آئی ہے جس شخصیت کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس شخصیت سے نبوت کو ایک ٹرن ملا ہے، نبوت کو ایک ٹرن ملا ہے۔ اس شخصیت سے پہلے جتنے انبیاء آئے وہ تو آئے، لیکن اس شخصیت کے بعد جتنے انبیاء آئے وہ سارے اسی شخصیت کی اولاد میں آئے۔ ایک شخصیت ہے انسانی تاریخ کی، نبوی تاریخ کی، نبوت کی تاریخ کی۔ ویسے ایک بات اور بھی سمجھیں، یہ یاد رکھیں کہ نبوت اور صحابیت یہ دو اعزاز ایسے ہیں کہ ان کے دینے میں نہ اللہ تعالیٰ کسی کی مانتے ہیں اور نہ کسی سے مشورہ مانگتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کسی سے مشورہ کرتے ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ کسی کے یہ کام سپورٹ کرتے ہیں۔ مکے کے لوگوں نے اپنی سابقہ ریت کے مطابق، شیطانی اور نفسانی حیوانی ریت کے مطابق انبیاء کے مخالفین والی تاریخ دہراتے ہوئے یہ جملہ دہرایا تھا۔ آپ حیران ہوں گے، قرآن مجید اس ریت کو بھی ذکر کرتا ہے، اس ریت کو بھی ذکر کرتا ہے قرآن مجید۔ 8واں پارہ ہے، قرآن کہتا ہے ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم۔ اس کی تفسیر میں نے کسی جگہ پڑھا کہ آج تو کنجکٹڈ آبادی ہے، آج تو مجموعی آبادی ہوتی ہے، یہ کراچی کا شہر ہے جی، یہ فلاں ملک ہے جی، یہ فلاں شہر ہے، کروڑوں کی آبادیاں اکٹھی ہیں، لیکن جس دور سے انسانیت ہو کے گزری ہے اس میں اتنی بڑی آبادیاں اور اتنی جڑی ہوئی آبادیاں نہیں تھیں، اتنی جڑی ہوئی آبادیاں نہیں تھیں اور زمین پہ اتنی آبادیاں تھی ہی نہیں۔ ایک قوم آئی ہے احقاف میں، جب اس قوم پہ عذاب آیا وہ تو ملیا میٹ ہو گئی، اس طرح ملیا میٹ ہوئی ہے آپ حیران ہوں گے۔ ایک لکھنے والے نے لکھا کہ اس کی جتنی دھرتی ہے اور اس پہ جو ریت ہے اور جو زمین ہے وہ اس طرح پتلے صفوف کی طرح، اس طرح پتلے صفوف کی طرح کہ وہاں وزٹ کرنے والے، وہاں سیر و سیاحت کرنے والوں نے یہ جو مستریوں کی پنڈولم ہوتی ہے جس کو سال کہتے ہیں، یہ سال یہ اس طرح پکڑی، اوپر سے رسی پکڑی اور یہ لوہے والی سال اس احقاف کی زمین پہ یوں رکھی، پکڑی، خود نیچے گرائی نہیں، اس طرح پکڑ کے رکھی جس طرح کہ اب اس کا کونا زمین پہ لگے۔ فرمایا کہ اس طرح پکڑ کے رکھا کہ اس کا کونا زمین پہ لگا، خود بخود زمین اس کو کھینچنے لگی، خود بخود وہ احقاف کی ریت اور وہ صفوف اس کو کھینچنے لگ گیا، حتیٰ کہ وہ آہستہ آہستہ زمین میں دھنستی گئی۔ جس وقت اس آدمی نے نیچے دھسنے کے بعد زور لگا کر اس دھاگے کو کھینچنا چاہا اور اس دھاگے کو باہر نکالنا چاہا، وہ پنڈولم
اور وہ سال تو باہر نہیں نکلی، البتہ وہ دھاگا ٹوٹ گیا اور وہ دھاگا ٹوٹ کر اس کے ہاتھ میں آیا۔ اگلی بات بڑی سخت ہے، وہ ٹوٹا ہوا دھاگا جب نوک سے اور کنارے سے اس آدمی نے دیکھا تو وہ آگے سے جل کر سیاہ ہوا تھا۔ وہ آگے سے، حالانکہ کوئی آگ نہیں ہے، یہاں کوئی دیا سلائی نہیں لگی ہے، یہ کالا نہیں تھا پہلے، یہ سفید دھاگا کیا ہے اور ٹوٹا ہے۔ جب باہر دیکھا تو وہ کونے سے کالا تھا۔ کیا مطلب؟ اس مٹی کے اندر آج بھی اپنے اندر کھینچنے اور اپنے اندر عذاب والی اس مٹی کے اندر تاثیر ہے۔ اس وجہ سے وہاں اس قوم کے مرنے کے بعد ایک گھر بھی آباد نہیں ہوا، نہ وہاں پانی ہے نہ وہاں آبادی ہے۔ اب احقاف چلے گئے، قوم ہود چلی گئی، اگلی قوم دور آباد ہوئی، قوم صالح یا سمود۔ ان کی بستیاں جب اجڑی کأنہم اعجاز نخل خاویہ، تو ان کے بعد مدین والے اجڑے، قوم لوط والے۔ اب یہ بستیاں تھی بھی دور دور اور یہ بستیاں ایک دوسرے سے رابطہ اور لنک بھی نہیں تھا، بات سمجھے، لنک بھی کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود قوم عاد نے اپنے نبی کے جس طرح سے تنگ کیا، جو سوالات کیے، قوم سمود تک کسی نے خط لکھ کے وہ سوال نہیں پہنچائے، کسی کتاب سے وہ خط نہیں پہنچا کہ تم بھی اپنے نبی سے یہ سوال کرنا۔ اور قوم مدین کو کسی نے نہیں بتایا کہ قوم عاد نے یہ سوال کیے تھے۔ لیکن عجیب حیران کن بات یہ ہے کہ اتنے فاصلوں کے بعد، اتنی دوریوں کے بعد، اتنے زمانوں کے بعد ہر قوم نے وہی سوالات دہرائے ہیں جو سوالات پہلی قوموں نے اپنے نبیوں سے کیے، حتیٰ کہ ہمارے نبی سے بھی وہی سوالات ہوئے جو قوم نے کیے۔ تو یہ کون خط پہنچاتا تھا، یہ کون میسج کرتا تھا، یہ کون واٹس ایپ کرتا تھا، اور یہ کون جا کر لیٹر پہنچاتا تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، جس طرح رحمان تو میں وہی کرتا ہے جو انجیل میں کرتا ہے، انجیل میں وہی ہوتی ہے جو زبور میں ہوتی ہے، زبور کی وہی قرآن میں ہوتی ہے، اللہ کی وہی ہے۔ اور شیطان بھی اپنے ماننے والوں کو اسی طرح وحیاں کرتا ہے، شیطان بھی یہ پیغام پہنچاتا ہے، شیطان بھی یہ رسالہ کرتا ہے، شیطان بھی پیغام رسانی کرتا ہے۔ اس پیغام رسانی میں ایک شیطان نے مکے والوں کو پٹی پڑھائی اور کہنے لگے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم۔ ہم دیکھتے ہیں دو قریے ہیں، دو منڈیاں ہیں، دو بڑے شہر ہیں، ایک منڈی اور ایک شہر کا نام طائف ہے اور دوسری منڈی اور شہر کا نام مکہ ہے۔ مکے میں بڑے بڑے رئیس رہتے ہیں، طائف کے اندر بڑے بڑے رئیس رہتے ہیں۔ اگر خدا کو اپنی توحید منوانا تھی، خدا کو اپنا مذہب، اپنا شریعت، اپنے احکام منوانے تھے، ان رئیسوں کو نبی بناتا، کسی ایک رئیس کو جس کے آگے چڑی پر نہیں مار سکتی، پتا نہیں ہل سکتا، اور وہ جا کر کہتے ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، پڑھتے ہو نماز نہیں پڑھتے، پڑھنی ہے تہجد نہیں پڑھ، مجھے سیدھی سیدھی بات کرو، اگر نہیں تو یہاں سے نکل جاؤ، کل مجھے یہاں نظر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگلے دن مارا ہوا قسمت کا نماز شروع کر دیتا، قسمت کا مارا ہوا کلمہ پڑھ دیتا۔ لیکن ایمانداری سے بتائیے، ایسے قوانین کی بات سامنے مان لی جاتی ہے، پیٹھ پیچھے بھی مانی جاتی ہے، پیٹھ پیچھے بھی مانی جاتی ہے۔ اعتراض ہوا، مکے میں رئیس ہیں، طائف میں رئیس ہیں، ان رئیسوں میں سے کسی رئیس کو نبی بنایا جاتا، اور وہ رب ذوالجلال نے بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ گھما پھرا کے جواب دیتے، خدا نے تو ٹوک ایک جواب دیا، فرمایا اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ نبوت، ایمان، ہدایت، یہ تو میری سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ درماس کے اندر کعوہ ہے، اس کعوے کے اندر چینی ڈلی ہے، اس کعوے کے اندر پتی ڈلی ہے، اس کعوے میں پانی ڈلا ہے، یہ کعوہ چولہے پہ بنا ہے۔ ایک ایک چیز نعمت ہے یا نہیں ہے؟ ایک ایک چیز نعمت ہے یا نہیں ہے؟ روٹی کا لقمہ توڑا، سالن سے لگایا، کھایا، یہ بھی میری نعمت ہے۔ گندم، چاول، سبزی، دال میری نعمت ہے، گوشت میری نعمت ہے۔ لیکن سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ نبوت اور ہدایت، نبوت اور اللہ تعالیٰ کیسا جوڑتے ہیں۔ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ یہ بڑی نعمت کو ہاتھ ڈالنے پہنچ گئے ہیں، ہم نے یہ چھوٹی نعمت بھی ان کے ہاتھ میں نے دی ہے کہ روٹی کا لقمہ اپنی مرضی سے کھا سکیں، وہ بھی ہم ہی تقسیم کرتے ہیں۔
وہ بھی اپنی مرضی سے عام تقسیم کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں غریب کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں امیر کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں فراوانی سے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں آسانی سے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں رلا کے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیمار کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں شفا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ فرمایا یہ چھوٹی چھوٹی نعمتیں تو ہم دیں، تو تمہیں کس نے بتا دیا ہے کہ بڑی نعمت ہم تمہارے پوچھنے پہ اور تمہاری رائے پہ دیں گے؟ ہم اپنی مرضی سے دیں گے، سارے رئیس موجود ہوں گے، ہم عبداللہ کے یتیم کو نبوت کا تاج پہنا دیں گے، ہم عبداللہ کے یتیم کو نبوت کا تاج پہنا دیں گے۔ اب ذرا اگلی بات کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم یہ وہ ٹرک والے نبی ہیں، جہاں سے آ کر ٹرک ہوا۔ پہلے جو نبی تھے وہ اللہ کی مرضی سے تھے، بعد میں بھی اللہ کی مرضی۔ اب اللہ کی مرضی یہ ہوئی ہے کہ اب جو بھی نبی آئیں گے بھیجوں گا اپنی مرضی سے، لیکن بھیجوں گا ابراہیم کی اولاد میں، بھیجوں گا ابراہیم کی اولاد میں۔ حضرت ابراہیم طے تو ہو چکا ہے، لیکن ہر بات پہلے بتا دی جائے پھر مزہ نہیں رہتا، پھر مزہ نہیں رہتا، پھر لطف نہیں رہتا، بتایا نہیں ہے۔ اب رب ذوالجلال نے اتنا آزمایا، اتنا آزمایا، اتنا تڑپایا، اتنا ترسایا، اتنا پریشان ساری زندگی میں۔ والد کا سایہ گھر سے نکل کر، میں ماروں گا تم نکل جاؤ، لارجمنہ کا بہجرنی ملیہ، گھر سے نکلے، ہجرت کی، آگ میں ڈالا، رستے کے اندر تکالیف، ہجرت کر کے دوسرے ملک میں گئے، اور بچہ ہوا 80-90 سال کے بعد، اس کو بھی اس کی والدہ کو بھی چھوڑ کے آ جائے۔ ان ساری پریشانیوں کو دیکھ کر بچے کے گلے پہ چھری چلا کے جب زندگی آخر ہونے لگی ہے، ہاتھ کانپنے لگے ہیں، بال سفید ہو گئے، زندگی آخر ہونے لگی ہے، خدا تعالیٰ ساری زندگی کی ان مشقتوں کا ثمرہ دینے لگے ہیں، لیکن ثمرہ اس طرح نہیں دیتا۔ اللہ ثمرہ دینے کے لیے اپنے گھر میں بلایا کرتا ہے، اللہ ثمرہ دینے کے لیے اپنے گھر میں بلایا کرتا ہے۔ دینا تو وہاں بھی دے سکتا ہے، لیکن اللہ گھر میں اور پھر جس کو زیادہ دینا ہوتا ہے اسے اپنا گھر بنوایا بھی کرتا ہے، اسے اپنا گھر بنوایا کرتا ہے۔ آ جاؤ ابراہیم، ثمرہ لینا ہے، اب کیا کروں؟ چونکہ تم نے تکلیفیں سب سے زیادہ کاٹی ہیں، اس لیے اب سنو، ہم تم سے ایک چھوٹا موٹا گھر نہیں بنائیں گے، اپنی چھوٹی موٹی مسجد نہیں بنوائیں گے، بلکہ وہ گھر بنوائیں گے کہ تیری اولاد کا آخری نبی آ کر لوگوں کو یہ بتائے گا کہ جو میرے ابا نے گھر بنایا تھا وہ گھر وہاں ہے، اور روئے زمین کی ساری مسجدیں اس کی بیٹیاں ہیں، روئے زمین کی ساری مسجدیں اس کی بیٹیاں ہیں۔ آج تیرے ہاتھوں سے ہم مسجدوں کی ماں بنوائیں گے، مسجدوں کی ماں بنے گی، تیار ہو گئے۔ بیٹے کے ساتھ بیت اللہ شریف تعمیر ہو رہا ہے، اور تعمیر ہوتے ہوتے جس وقت سر سے کام اوپر جانے لگا، ربا ایک میرا بیٹا ہے، اتنا میرے اندر گنجائش نہیں ہے کہ اونچا ہونے کا بندوبست کروں۔ فرمایا میں موجود ہوں، میں موجود ہوں، میں سر پہ ہوں۔ میں بتاؤں گا کہ ابراہیم کو گھر بنانے کے لیے اس لیے نہیں کہا کہ میں کسی اور سے نہیں بنوا سکتا تھا، یہ میں نے اعزاز دیا ہے۔ امام غزالی کیا فرماتے ہیں؟ امام غزالی فرماتے ہیں بادشاہ بیٹھا ہو، رعایا میں سے کسی سے کہ اٹھو مجھے پانی دے دو، وہ آدمی گلاس میں پانی ڈال کر بادشاہ کو پکڑا کے اپنے مجمع میں جا کے دیکھو نا، آج میں نہ آتا نا بادشاہ پیسے ہی مر جاتا، بادشاہ پیسہ ہی مر جاتا، اس کو کون پانی پلاتا بیچارے کو، آج اس کو پیاس لگتی مر جاتا۔ فرمایا اس کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے، بادشاہ کا شکریہ ادا کرے، ہزاروں کے مجمع سے میں اس کو عزت دی ہے، ورنہ اس کو پانی پلانے والے بہت ہیں، اس کو ہر ایک اعزاز سے پانی پلاتا، خوشی سے پانی پیش کرتا، وہ چاہتا کس سے بنوا لیتا، لیکن اعزاز دیا ہے، اور اعزاز اس طرح دوں گا، یہاں پر یہ بات بتاؤں گا کہ مشکل کشا میں خود ہوں، حاجت روا میں خود ہوں، جب پھنس جائے نبی بھی نکالتا میں خود ہوں، پریشانی آ جائے میں دور نہیں کرتا ہوں۔ اللہ کس طرح کرے گا؟ میں دیکھنا، پریشانی بھی دور کروں گا، مشکل بھی حل کروں گا، اور ابراہیم کی یادگار بھی بنا کر قیامت تک چھوڑ دوں گا۔ یا اللہ وہ کس طرح؟ ابراہیم اس پتھر پہ آ کر روزانہ کھڑے ہوتے ہو، بس آپ نے کو پیر نہیں کرنی ہے، آپ نے وہ نہیں کرنی ہے، آپ نے اور کچھ نہیں کرنا، آپ اسی پتھر پہ کھڑے رہنا ہے، آ جانا ہے بیٹا، اپنے آپ کو میٹیریل دے اور آپ اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہو جانا آپ کا کام ہے، پتھر کو اونچا ہونے کا آرڈر اور حکم کرنا میرا کام ہے۔ پتھر اونچا ہو جائے گا، اب یہ پتھر اونچا ہو گیا، یا اللہ اونچا تو ہو گیا ہے، اتروں گا کس طرح؟ فرمایا جو اونچا کرنے والا ہے وہ نیچے بھی کر دیا کرتا ہے، وہ اٹھانے والا ہے، وہ بٹھانے والا بھی ہے، جس نے اٹھایا ہوگا وہ بٹھائے گا۔ روزانہ ہو رہا ہے، یہ پتھر اٹھتا ہے، کام ہوتا ہے، پھر بیٹھتا ہے، اتر آتے ہیں۔ اس اٹھنے بیٹھنے میں خدا کی حکمت یہ تھی، رب ذوالجلال نے اس اٹھک بیٹھک کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان محفوظ کر دیے۔ جی
قدموں کے نشان وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ مقام ابراہیم کا پتھر 2 قدموں کے نشان لیے ہوئے جب بیت اللہ کی سیدھ میں آئے گا ہم قرآن بنائیں گے، بتائیں گے ابراہیم نے گھر بنایا تھا. کوئی آدمی یہ کہے مجھے قرآن کی دلیل سے ہٹ کر کوئی دلیل چاہیے کہ ابراہیم نے یہ گھر بنایا تھا، مجھے اس شاہد سے، اس دلیل سے ہٹ کر کوئی مجھے کوئی ثبوت چاہیے. فرمایا ذرا سا ہٹ کر طواف کر کے منتظم سے ادھر ہوگا تو ابراہیم کے قدموں کے نشان گواہی دے کے بتائیں گے ابراہیم نے بنایا تھا. ابراہیم کے قدموں کے نشان بتائیں گے ابراہیم نے بنایا تھا. اب جس وقت بن گیا قدم محفوظ ہو گئے، رہتی دنیا تک اس کا چرچا ہوگا، تذکرہ ہوگا. اب مانگو، کیا مانگتے ہو؟ زندگی ختم ہونے والی ہے، اب مانگ رہے ہیں 6 دعائیں سورہ البقرہ پہلے پارے میں، 6 دعائیں سورہ ابراہیم کے 13ویں پارے کے آخری سے پچھلے رکوع کے اندر ہیں. سب کو نہیں چھیڑ کے میں صرف ایک بات کو ذکر کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی جامع ساری دعائیں مانگی ہیں، لیکن ساری دعائیں بھی نہ مانگتے. یہ جو آخری مانگی ہے یہ دعائیں ساری دعاؤں کا مجموعہ مانگی ہے، ساری دعاؤں کا مجموعہ. اس میں آپ نے غور کرنا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو مانگ رہے ہیں وہ کن لفظوں سے مانگ رہے ہیں. ان لفظوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ لفظ نبوت کی زندگی میں بڑے اہم ہوتے ہیں، بہت اہم ہیں. حضرت ابراہیم نے الفاظ کا چناؤ بھی کیا ہے، انتخاب بھی کیا ہے. الفاظ کا چناؤ بھی بڑا پیارا ہے. کیا دعا کی؟ ربنا وبعث. یہ تو کہا ہی نہیں اے اللہ جو آخری نبی ہوگا میری اولاد میں پیدا کرنا، بلکہ یہ کہہ دیا اللہ جو آخری نبی نبیوں کا سردار ہوگا اس کی بعثت میری اولاد میں کر کے اس کو مبعوث میری اولاد میں کرنا ہے. بعثت کا لفظ ذکر کیا. بعثت ربنا وبعث فیہم رسولا. یہاں مانگا گیا تو مانگنے میں بعثت کا ذکر ہے. جب دیا گیا وہ آیت پڑھتا ہوں سورۃ الجمعہ 28واں پارہ رب ذوالجلال نے یہاں حضرت ابراہیم کا ذکر کیے بغیر بتایا جو ابراہیم نے بیت اللہ تعمیر کر کے مانگا تھا والذی بعث، والذی اللہ نے اپنے نام سے شروع کیا. والذی وہ ذات ہے، وہی وہ بڑی ذات ہے. کون سی ذات ہے؟ اس نے کیا کیا؟ فرمایا میں ہی وہ ذات ہوں بعث فی الأمیین رسولا جس نے ابراہیم کے مانگے ہوئے رسول کو امیوں کے اندر مبعوث کر دیا تھا، مبعوث کر دیا تھا. یہ مبعوث پیغمبر جس وقت دنیا میں آئے، اب غور کر دو، حضور پہ پریشانیاں، حضور پہ تکلیفیں، حضور پہ مشقتیں. آج کل ہمارے یہاں یہ بات صفا نہیں ہونا اور یہ بات یہاں ضرور سمجھنی ہے. اللہ کرے آپ ہمارے پرانے نوازی ہیں، پرانے سمجھدار لوگ ہیں، بات سمجھنی ہے. ہمارے یہاں آج کل ہم نے معیار غلط کر دیے. ہم نے پہنچا ہوا ہونے کی، پہنچا ہوا ہونے کی، اللہ کے قرب کی، رب ذوالجلال کے قریب ہونے کی، ولی ہونے کی ہم نے نشانی یہ سمجھی ہے کبھی بخار نہ ہو، کبھی بیماری نہ آئے، کبھی تکلیف نہ ہو، نیٹ گزر گاڑی بہترین ایل جی گاڑی جی اللہ گاڑی سامنے کھڑی ہو، محل بنا ہوا ہو، پریشانی نہ ہو، بیٹے کوئی امریکے میں ہو، کوئی کسی نوکری پہ ہو، سارے ایڈجسٹ ہوں. تو لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ خدا کی نظر رحمت کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کے نوروں میں، یہ اللہ کے نور میں. اب بیچارہ ایک وہ ہے کہ جو نمازیں 5 پڑھتا ہے، تلاوت روز کرتا ہے، ایماندار ہے، بشرا ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن روزانہ آج تک پریشانی ہے. آج بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آج بیوی بیمار ہو گئی، خود بیچارہ ہارٹ کا مریض ہے، عرصے سے تکلیف میں ہے. ان تکلیفوں کے باوجود جب اس سے کوئی پوچھتا ہے بتاؤ تو کہتے ہیں اس رب کا شکر ہے جس نے زندہ تو رکھا ہوا ہے نا، اس اللہ کا شکر ہے جس نے زندہ رکھا ہوا ہے. پھر پتہ ہے جو اچھے لوگ ہیں وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ وہ زبان پہ شکوہ نہیں لاتے، وہ آگے سے کہہ دیتے ہیں وہ بادشاہ اکرم پہ کہ اللہ ہی ذات ہے. ایک رنگ میں اللہ کی ذات ہے، ایک رنگ میں اللہ کی ذات ہے. پر ہم پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ فالج ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، تکلیف ہو گئی، یہ ہم کہتے ہیں بس کچھ کیا ہوگا نا جی، پکڑا گیا، کچھ کیا ہوگا پکڑا گیا، کچھ کیا ہوگا. اچھا خفا نہیں ہونا. پتہ ہے کہ ہمارے معیار دو ہیں. زید صاحب میرے دوست ہیں، یہ بیمار ہو گئے تو میں کہوں گا جی اللہ اپنے نیکوں پر آزمائشیں لاتا ہے. دوست ہے نا میرے، اس لیے میں نیکوں پر. ایک ساتھی میرا دشمن ہے، اس کا بیماری آ گئی، تکلیف ہو گئی، میں کہوں گا کچھ کیا ہوگا، ہے ہی ایسا، ہے ہی ایسا، کچھ کیا ہوگا. معیار ہو رہا ہے. دشمن کے لیے بیماری میری طرف سے عذاب ہی عذاب ہے اللہ کا، اور دوست کے لیے بیماری وہ بڑی اللہ کی رحمت ہے. اللہ اپنے محبوبوں میں تکلیف بھیجتا ہے. ہم پتہ نہیں سیدھے کیوں نہیں ہو جاتے، ہم پتہ نہیں سیدھے کیوں نہیں ہو جاتے. خدا کے کاموں کو بھی اپنے ہاتھ میں لے کر بھیجتا اللہ ہے، تقسیم ہم کرتے رہتے ہیں.
فلاں پہ عذاب ہے، فلاں پہ نعمت ہوئی ہے، فلاں پہ، ہم کیوں نہ اللہ پہ چھوڑ دیں؟ اگر نعمت ہے تو وہی بہتر جانتا ہے، زحمت ہے تو وہی بہتر۔ لیکن سلسلے میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکات ملاحیہ کی یہ بات پوری کراؤڈ نے سنی تھی، اور یہ بات ہم نے کتابوں میں پڑھی ہے، بڑی پیاری۔ فرمایا کسی بھی آزمائش اور کسی بھی تکلیف کو، کسی بھی آزمائش اور تکلیف کو جانچنا ہو کہ یہ زحمت ہے یا رحمت ہے، بہت آسان فرق ہے۔ کوئی بھی بیماری، کوئی بھی حادثہ، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی زلزلہ، آفت، اس کو دیکھنا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محبوب سمجھ کے ہم پہ بھیجا ہے یا ہمیں اپنا دشمن سمجھ کے اللہ نے ہم پہ بھیجا ہے، دیکھنا ہے وہ بیماری، وہ تکلیف آنے کے بعد بندہ خدا کا شکر کرتا ہے یا خدا پہ شکوے کرتا ہے۔ اگر شکر کرتا ہے، کہتا ہے خدایا تو ہی ہٹانے والا ہے، تو ہی نجات دے دے، لیکن تو نے بھیجی ہے تو میں تیرے پر راضی ہوں، تو تیرے پہ مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، یہ بیماری، یہ آفت، یہ تکلیف اللہ کی رحمت بن کے آئی ہے۔ رحمت بن، کتنی رحمت آئی ہے؟ اللہ اکبر، کتنی رحمت آئی ہے۔ ام المومنین کا سر بندھا ہوا ہے، ام المومنین کا سر بندھا ہوا ہے، حضور گھر تشریف لائے، عائشہ کیا ہو گیا؟ یا رسول اللہ شدید بخار ہے، سر دکھ رہا ہے، تکلیف ہے، بڑا سخت درد ہے۔ حضور علیہ السلام نے بخار سے تو حضرت عائشہ کی تیمارداری کی، سر کو دبایا اور پوچھ کر حضور نے فرمایا عائشہ صبر کرو، ایک دن کے بخار سے اللہ 1 سال کے گناہ معاف کرواتے ہیں۔ ایک دن کے بخار سے صحابی کو پتہ چل گیا، حضور فرما رہے ہیں ایک دن کے بخار سے 1 سال کے خدا گناہ معاف کرتا ہے۔ صحابی کا ذوق دیکھو، صحابی کو جب یہ بات پوچھی اس نے کھڑے کھڑے دعا مانگی، خدایا تیرا نبی یہ کہہ رہا ہے، مجھے آنکھیں بند کر کے اس پہ یقین ہے، اللہ اگر ایک دن کے بخار سے سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں تو یا اللہ مجھے ساری زندگی کا ایسا بخار دے دے جس بخار سے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے قاصر نہ ہو جاؤں، تیرے فرض بھی پورا کرتا رہوں، مجھے بخار بھی رہے ساری زندگی، مجھے بخار بھی رہے ساری زندگی، عبادت بھی کرتا رہوں۔ صحابہ کی تاریخ میں یہ وہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے دعا مانگی، خدا نے پوری کر دی، اور رب ذوالجلال نے وہ بخار دیا۔ فرمایا جب بھی ہاتھ لگاتے تھے بخار ہوتا تھا، پر معاملات زندگی متاثر نہیں ہوتے تھے، معاملات زندگی متاثر نہیں ہوتے تھے۔ اگر بیماریوں کے بعد، تکلیفوں کے بعد بندہ کہ میں ہی ملا تھا، ایک ہی بیٹا تھا، وہ کل ہمارے مولانا عابد صاحب کے خالہ زاد بھائی کل جنازہ ہوا حادثے میں، پنڈی میں جو ہے وہ گھٹ ہوتے اس کے ساتھ فٹبال کے ساتھ لگ کر بیچارے شہید ہو گئے۔ اپنی 4 بہنوں کا ہوتا بھائی ہے، والد فوت ہو گیا، والدہ ہے اور 4 بہنیں ہیں، اور بیوی ہے، بیوہ ہو گئی ہے، اور چھوٹا سا بچہ ہے، ایک ہی بچہ ہے۔ اب دیکھیں خدا بہتر جانتا ہے، آدمی کہتا ہے یہ شکوہ نہیں آنا چاہیے، میرا ایک ہی بیٹا تھا، یہی ملا تھا، ہم 4 بہنوں کا ایک ہی بھائی تھا، ایک ہی ملا تھا۔ خدا تعالیٰ ہمارے یہاں ایک ساتھی فوت ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تو آپس میں قبر کی اوپر بات کرتے کرتے بات لگی یتیموں کا کیا ہوگا۔ ایک آدمی نے کہا یار یہ بات نہ کیا کرو، ہم نے دیکھا ہے باپوں والوں سے یتیم اچھے پلا کرتے ہیں، باپوں والوں سے یتیم اچھے پل، کیوں؟ پالنے والا باپ نہیں ہوتا، کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے، پالنے والا وہ ہے۔ ہم بہت دور چلے گئے، آج خفا نہیں ہونا ہے، ویسے ہم نے جلدی بات ختم کرنی تھی، آئیے سمیٹتے ہیں۔ میرے آقا پہ تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، حضور پہ بڑی تکلیفیں ہیں۔ ان تکلیفوں میں ایک دن حضور کو کوئی شہد لگی، خون نکل آیا، شہد لگی، خون نکل آیا۔ ایک تکلیف یہ آ گئی، دوسری تکلیف یہ آئی، آپ رات کو سوئے، تہجد کے لیے اٹھ نہ سکے، میرا اور آپ کا 10,000 روپیہ گم ہو جائے، ہمیں اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، پیغمبر کی تہجد قضا ہو جائے، پیغمبر کو تکلیف ہوتی ہے، صحابہ کی تہجد قضا ہو جائے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، آج تہجد رہ گئی ہے۔ اس کے بعد 15 دن ایسے آئے جن 15 دنوں کے اندر وہی رک گئی ایک خاص واقعے کی وجہ سے، 3 آزمائشیں اوپر نیچے آ گئی ہیں، 3 آزمائشیں، ایک انگلی سے خون نکلا، انگلی زخمی ہوگی، دوسرا تہجد قضا ہو گئی، اور تیسرا میرے آقا پہ 15 دن جب وہی بند ہوئی، مکے والوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، محمد نبی تو تھا نہیں، خدا کی وحی تو تھی نہیں، شیطان اس کو وحی کرتا تھا، وہ شیطان بھی اس سے ناراض ہو گیا، شیطان بھی اس کو چھوڑ گیا، اور اس کا وحی کرنے والا اس کو چھوڑ گیا۔ میرے آقا پہ صدموں کے بعد جب صدمے کھلنے لگے، جب صدمے ہٹنے لگے، خدا نے 2 صورتیں نازل کی۔ پہلی صورت کو والضحیٰ کہتے ہیں، دوسری صورت کو الم نشرح کہتے ہیں، 2 صورتیں۔ اب ہم ان 2 صورتوں کی تفصیل ذکر نہیں کرتے، ان 2 صورتوں میں سے ایک چیز چنتے ہیں، اس ایک چیز پہ چند باتیں میں عرض کروں گا، لیکن آپ میرے ساتھ یہ وعدہ کریں گے آج کی میری اس باتوں کو جو چند منٹوں میں ہوگی، ان باتوں کو آپ نے دل سے لینا ہے اور خود بھی عمل
رب ذوالجلال نے کہا وضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. اے نبی یہ کافروں کی باتیں ہیں، خدا ناراض ہو گئے. نبی ویسے نہیں کہتا ہوں، ضحیٰ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، واللیل اذا سجا تیرے چمکدار چہرے کی قسم کھاتا ہوں، تیری کالی زلفوں کی قسم کھاتا ہوں، رات کی تاریکی کی قسم کھاتا ہوں، صبح صادق کی قسم کھاتا ہوں. قسم کھا کر میں خدا کہتا ہوں میں تجھ سے ناراض نہیں، میں تم سے ناراض ما ودعک ربک وما قلی. ناراض کیسے ہوں گا؟ آپ کیسے سمجھتے ہو میں ناراض ہو گیا؟ لوگ کیسے کہتے ہیں میں ناراض ہو گیا؟ کیا دیکھتے نہیں ہیں الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ کیا، اتنا کشادہ سینہ تو ہم نے کسی کو دیا نہیں. آپ کے اوپر سے مسائل ہم نے ہٹا دیے. الذی انقض ظہرک، اور پھر ہم نے یہ کیا. ہم تم سے کس طرح ناراض ہو سکتے ہیں؟ ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک. ہم نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ اس بلندی کے اوپر بس اللہ کی بلندی رہتی ہے اور کسی کی بلندی ہے ہی نہیں ہے. ورفعنا لک، ورفعنا لک ذکرک. آپ نے بہت سنا ہوگا ورفعنا لک ذکرک، بہت پڑھا ہوگا، بہت سوچتے ہوں گے اس کو، یہ حضور کی شان ہے. لیکن آج میں جو باتیں کہتا ہوں اس کو سمجھنا ہے. حضور کا ذکر اللہ نے بلند کیا ہے. ذکر کس کو کہتے ہیں؟ ذکر کہتے ہیں کس کے؟ عربی میں ذکر ہے، اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں تذکرہ. تذکرہ شہرت، مذاکرہ، کسی کا کسی کی شہرت وجہ. ہم نے آپ کے تذکرے کو اونچا کر دیا. اب اس تذکرے کی دو قسمیں اگر کر دی جائیں بے جا نہیں ہوگی. ہم تذکرہ عموماً زبان سے کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بولیے گا تذکرہ کس سے ہوتا ہے؟ زبان سے تذکرہ. میرے آقا کا تذکرہ خالی زبان سے خدا نے بلند نہیں کیا، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. میرے آقا کا تذکرہ خدا نے خالی زبان والا تذکرہ بلند نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے دو قسم کا تذکرہ میرے نبی کا بلند کیا ہے. ایک تذکرہ وہ ہے جو ساری انسانیت زبانوں سے کرے گی، وہ زبان کا تذکرہ ہے. اور ایک تذکرہ وہ ہے جو ساری انسانیت تو نہیں کر سکے گی، صرف حضور کے ماننے والے کریں گے، صرف حضور کا کلمہ پڑھنے والے کریں گے. کے ناخن تک سارا جسم حضور کا تذکرہ کرے گا، سارا جسم حضور کا کیا کرے گا؟ تذکرہ کرے گا. اب ایک تذکرہ ہوا ہے جس کو ساری انسانیت تو کرے گی زبان سے. اس کا نام ہے نعت نبی. اس کا نام کیا ہے؟ نعت. کو سنتے ہیں نا آپ نا، نعت نبی. اور لوگ کہہ دیتے ہیں قرآن سارے کا سارا نعت ہے، حضور کی تعریف ہے، قرآن سارا نعت ہے، حدیث ساری نعت ہے، صحابہ نے نعت پڑھی ہے، تابعین اولیاء نے نعت پڑھی ہے. ساری امت نہیں. میں اس سے ذرا آگے بڑھ کے کہتا ہوں، میری لائبریری کے اندر وہ کتابیں موجود ہیں جس میں ہندوؤں کے کلام موجود ہیں، حضور کی تعریف کی گئی ہے. جس میں سکھوں کے کلام موجود ہیں، عیسائیوں کے، یہودیوں کے کلام موجود ہیں، حضور کی تعریف. اس کا مطلب ہے زبان سے تعریف جو نعت ہے یہ مسلمان بھی کرتا ہے، کافر بھی. بولیے کافر بھی کرتا ہے. حضور کی یہ نعت 14 صدیوں میں اور آئندہ بھی قیامت تک مسلمان بھی کرتے رہیں گے، کافر بھی. ہاں یہ الگ مسئلہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ نعت دنیا میں بھی فائدہ دے گی، آخرت میں بھی فائدہ دے گی. لیکن کافروں کو یہ نعت نبی دنیا میں تو فائدہ دے گی، آخرت میں فائدہ نہیں. کلمہ نہیں پڑھا، ایمان نہیں لایا، اس لیے دنیا میں فائدہ ضرور ہوگا، آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن نعت جو ہوگی زبان سے وہ کافر بھی کریں گے، مسلمان بھی کریں گے. اب یہ تو اب بتانے کی چیز نہیں ہے کہ نعت کیا ہے، ساری سمجھتے ہیں. ہم اس موضوع کو کلوز کر کے ذرا آگے چلتے ہیں. ایک وہ نعت ہے، ایک وہ تعریف ہے جو صرف زبان سے نہیں ہوگی. ورفعنا لک ذکرک. جس تذکرے کی شہرت، جس تذکرے کی اہمیت اور جس تذکرے کا بلند ہونا صرف زبان سے نہیں کیا جائے گا بلکہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک مسلمان کا جسم کرے گا. اور کرے گا صرف مسلمان، اور کوئی نہیں کرے گا. وہ کیا ہے؟ اس تذکرے کو نعت نبی کہتے ہیں. اور جو سارے جسم سے ادا ہوگا حضور کی نعت، اس کو تہذیب محمدی کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سارے بولیے گا، سارے بولیے. میں سبق پڑھا رہا ہوں. کیا کہتے ہیں؟ تہذیب نبی، تہذیب اسلام، شریعت اسلام، سنت نبی، سارے نام اس کے ہیں. حضور کی تہذیب ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضور ایک تہذیب دینے کے لیے دنیا کو آئے یا نہیں آئے؟ اور حضور یہ تہذیب دنیا میں لاگو کرنے میں اور یہ تہذیب دنیا میں عام کرنے میں ساری انسانیت سے زیادہ کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ سارے نبیوں سے بھی زیادہ کامیاب، سارے انسانوں سے بھی زیادہ کام. اب وہ تہذیب آج چڑھ گئی
ہے میرے اور آپ کی، اب وہ تہذیب ہاتھ چڑھی ہے میرے اور آپ کے. اگر ہم اس تہذیب کو اپنائیں گے تو گویا ہم اس تہذیب کے ایک ایک فرد کے ساتھ حضور کی تعریف کر رہے ہیں، حضور کی مشہوری کر رہے ہیں، حضور کی شہرت کر رہے ہیں زمین کے اندر. کس طرح؟ میں 2-3 مثالیں دیتا ہوں. میں پوچھتا ہوں، میرا یہ سر ہے، اس سر کے اوپر اللہ نہ کرے گنجا پن نہ آ جائے، بال خراب نہ ہو جائیں، بال ہر کے یہ بال کیا حضور نے باقی سارا دین بتایا، ساری تہذیب بتائی، تو بال بھی بنانے بتائے یا نہیں بتائے؟ ہم پوچھتے ہیں کیا یہ بھی کوئی تہذیب کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ تو بال تو بہت بڑی تہذیب کا حصہ ہے. ہم پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ بال کون سے ہیں جو آپ کی تعریف کرتے ہیں، اور کون سے ہیں جو آپ کی تہذیب سے ہٹ کر ہیں اور آپ کی تعریف نہیں کرتے؟ اور کرنا 5 قسم کے بال وہ ہیں جو اگر رکھے جائیں تو ہر قسم کے بال میں حضور کی تعریف ہے، اس لیے کہ حضور کی سنت ہے. حضور کی کیا؟ پہلے نمبر کے بال وہ ہیں، چاہے اس طرح پھیریں چاہے مشین 0 کی لگائیں لیکن سارے بال صاف کر دیں، حضور کی سنت ہے. حضرت علی نے ساری زندگی سنت پہ عمل کیا، ساری زندگی حضرت علی نے سنت پہ عمل کی ہے اور حضور کی یہ سنت ہے بال، یہ بال. نمبر 2 وہ بال جو ان پہ مشین اس طرح نہ لگایا جائے، کینچی لگائی جائے لیکن یہاں سے یہاں تک پورے سر کے برابر بال کاٹے جائیں، کہیں سے چھوٹے کہیں سے بڑے نہ کیے جائیں. یہ بال بھی حضور کے. یہ بال بھی کس کے؟ بڑے چھوٹے نہ ہوں، ادھر سے چھوٹے ادھر سے بڑے، ادھر سے چھوٹے ادھر سے بڑے، یہ نہ ہوں، سارے برابر بال، یہ حضور کے. نمبر 3 تیسرے وہ بال ہیں جو حضور کی تہذیب کے ہیں، بڑھا لو، یہاں سے بڑے کر لو اور جب یہاں تک پہنچے کان کے ہاتھوں تک، یہاں تک پہنچے یہاں سے کینچی لگا کے کاٹ کو برابر کر کے، یہ بال بھی میرے نبی کے بال ہیں. یہ بھی تہذیب محمدی کے بال ہیں. 3 ہو گئے. چوتھے قسم کے وہ بال ہیں، ان کو اور آگے بڑھاؤ، یہاں تک لے جاؤ، یہاں تک آگے، یہاں سے کاٹ دو، یہاں سے کٹ کر کانوں کی لو تک، یہ بال بھی میرے نبی کے بال ہیں. یہ بھی تہذیب اسلامی کے بال ہیں. اور 5ویں وہ بال ہیں، ان کو اور آگے بڑھاؤ اور بڑھتے بڑھتے کندھوں تک آ جائیں، کندھوں تک کے بال بھی میرے نبی کی سنت سے ثابت ہیں. اب یہ 5 قسم کے بالوں میں کون سی کسر رہ جاتی ہے کہ ہم کسی اور کو دیکھیں؟ لیکن 5 بال ہمیں پسند نہیں ہے. خفا نہیں ہو جانا. ہم نے جام کی دکان پہ لگی 15 تصویریں عیسائیوں کی دیکھی ہیں اور عیسائیوں کے بعد ہم نے فرینچ کٹ بھی بنوا لینی ہے، ہم نے ادھر سے ادھر چھوٹے بڑے بھی کر لینے ہیں، لیکن تہذیب محمدی کو زندہ نہیں کرنا ہے. اگر یہ 5 قسم کے بالوں میں سے کوئی رکھ لے، حضور کی تعریف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ میں نے اگلی سوال کیا، میں نے کہا جب بال ہو، سر اللہ نے دیا ہے، اس سر کو ننگا رکھنا حضور کی تہذیب ہے یا سر کو ڈھانپ کے رکھنا حضور کی تہذیب ہے؟ میں نے پوچھنا ہے، میں نے سوال کرنا ہے. تہذیب محمدی ہے. تہذیب محمدی حضور کے دور سے شروع ہوگی. جب تک نیکی کا دور تھا، جب تک عیسائی تہذیب حاوی نہیں ہوئی تھی، امت نے کبھی بھی برداشت نہیں کیا کہ ننگے سر رہنا بھی کچھ ہے ہوتی ہے. امت کا قرون اولا کا دور حضور کی تہذیب سر کو ڈھانپ کے رکھنے کا کہتی ہے، سر ننگا کر کے چلنے کا نہیں کہتی. نماز کی تو بات ہی نہیں. عام حالات کے اندر بھی سر کو کیا رکھنا ہے؟ ڈھانپ کے. حضور کی تہذیب ہے. سب سے بہتر یہ ہے کہ اس کو پگڑی سے ڈھانپے تو پھر مزہ ہی کچھ اور ہے، پگڑی سے ڈھانپے تو مزہ ہی کچھ اور ہے، سفید ٹوپی سے ڈھانپے تو مزہ ہی کچھ اور ہے. یہ آگے پابندی نہیں ہے لیکن ڈھانپ کے رکھنا ہے. تہذیب محمدی ہے. آگے چلے. میں نے کہا تہذیب محمدی میں چہرے کبھی کو بتایا گیا یہ یا باقی سب کچھ بتا کے کہا چہرہ جیسا مرضی ہے بنا دو. چہرے کے اوپر 2 چیزیں، ایک کو مونچھ کہتے ہیں، دوسرے کو داڑھی کہتے ہیں. ایک مونچھ ہے ایک داڑھی ہے. میں نے کہا اس میں بھی حضور کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ اور رفعنا لک ذکر اس میں بھی ہے یا نہیں ہے؟ کیا حضور کا تذکرہ اس میں بھی ہے یا نہیں ہے؟ مجھے بتایا گیا حضور کا روزہ اللہ سب کو دکھا دے. بلکہ اطار والوں میں آپ کو مبارک دیتا ہوں. مفتی تقی صاحب کا یہ جملہ کل میں نے پڑھا، دل باغ ہو گیا. فرمایا سارے پاکستانیوں کو، ساری امت کو مبارک ہو، حرمین کھل گئے، حرمین کی رونقیں بحال ہو گئی ہیں. مزے آ گئے. اللہ حرمین کو قیامت تک کھلا رکھے، اللہ آباد رکھے. روزہ رسول ہے. روزہ رسول کی وہ دیوار جو ریاض الجنت والی ہے، جنت کی ریاض الجنت کی طرف ہے. اس دیوار کے اندر 3 ستون ہیں. ان 3 ستونوں میں جو درمیانے والا ستون دیوار کے اندر آیا ہوا ہے،
اس ستون کا نام ہے اسطوانۃ الوفود. کیا نام ہے؟ اسطوانۃ الوفود سے ملاقات والا ستون، جس کے ساتھ ٹیک لگا کے میرے آقا بیٹھا کرتے تھے اور وفد سامنے آ کر ملاقات کیا کرتا تھا، حضور ملاقات کرتے تھے. اسطوانۃ الوفود آج وہ روزے کی دیوار کے اندر ہے اور باہر لکھا ہوا نظر آتا ہے یہ اسطوانۃ الوفود ہے. اس وفود کے ستون کے ساتھ حضور ٹیک لگا کر بیٹھے، وفد آ گیا. لیکن جو حضور نے دیکھا، تھے مہمان حضور ڈانٹ نہیں سکتے تھے، تھے مہمان حضور مار نہیں سکتے تھے، تھے مہمان حضور بے کامی نہیں کر سکتے تھے. حضور نے اتنا کیا، دیکھا مونچھیں بڑی بڑی ہیں، داڑھی بالکل مونڈی ہوئی ہے. حضور کو یہ ولیہ پسند نہ آیا. نبی علیہ السلام نے چہرہ پھیر لیا. اللہ اکبر. حضور نے چہرہ پھیر لیا، ان سے چہرہ پھیر لیا. داڑھی مونڈی ہوئی ہے، مونچھیں بڑی بڑی ہیں. اور پھر حضور نے سوال کیا، بتاؤ تمہیں کون کہتا ہے مونچھوں کو بڑھاؤ اور داڑھیوں کو کٹاؤ یا منڈواؤ؟ آگے سے انہوں نے کہا، جی ہم جس ملک کے ہیں ہمارا بادشاہ ہم سے کہتا ہے کہ داڑھیوں کو منڈوایا کرو اور مونچھوں کو بڑھایا کرو. میرے آقا نے فرمایا، تمہارا بادشاہ تم سے کہتا ہوگا، میرا بادشاہ اللہ مجھ سے کہتا ہے داڑھیوں کو بڑھایا کرو، مونچھوں کو کٹایا کرو، مونچھوں کو کٹایا کرو، داڑھیوں کو. اب اگر کٹی ہوئی مونچھ ہے، چاہے مونڈ لیں چاہے کٹائیں، لیکن اس سے پانی لگ کر اندر مکروہ ہو کے نہ جائے، وہ بال منہ میں نہ پڑیں. اس طرح کی مونچھ رکھیں، مونچھ کٹی ہوئی ہو اور داڑھی مٹھی ہو. مجھے بتاؤ اس ولیے سے حضور کا عفت شان ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ حضور کا تذکرہ ہو رہا ہے، حضور کی تہذیب پھر رہی ہے. میں نے اگلا سوال کر دیا، ورفعنا لک ذکرک. میں نے کہا یہاں سے نیچے بھی حضور نے کچھ طریقہ بتایا یا نہیں بتایا؟ پورے جسم کا بھی کوئی طریقہ بتایا؟ تہذیب ہے نا، تہذیب ہے، ہماری ثقافت ہے. تہذیب اور ثقافت میں کیا حضور نے کچھ کپڑے بتائے ہیں ایسے پہنو اور ایسے نہ پہنو؟ آپ ایمانداری میں کہتا ہوں، ہمارا نبی اتنا رحیم، اتنے کریم، اتنے رحمان، اتنے دل، رحمت للعالمین. حضور اگر ایک رنگ خاص کر دیتے کہ سارے سبز رنگ پہنو، سارے سفید رنگ پہنو، یا سارے جو ہے وہ پیلا رنگ پہنو، بڑی مشکل ہو جاتی ہے نہ ہو جاتی؟ یا ایک قسم کے کپڑے حضور بنا کر بتاتے اس طرح کے پہنو گے امتی ہوگے، اس طرح کے نہیں تو پھر قبول نہیں ہے. یہ حضور نے نہیں کیا، میری امت کو تکلیف نہ ہو. لیکن حضور نے اصول بتائے ہیں. اور کرنا دو باتیں لباس کے اندر. پہلی بات، لباس جو بھی پہنو تو پہنتے ہوئے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے مہنگا پہنا ہوا ہے، ذرا غریبوں کے اوپر میری ٹوڑ بن جائے، میرا تکبر ہو جائے، میں بڑا لباس پہن کے آیا. تکبر والی چادر، تکبر والی پگڑی، تکبر والا قمیص، تکبر والا لباس انسان کو جہنم لے جاتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں تکبر کا لباس نہیں پہننا. پہلی چیز، لباس میں تفاخر اور تکبر نہیں ہونا چاہیے. بس کاٹن ہے تو کیا ہو گیا، اللہ نے دیا ہے شکر کرو. دوسروں کو حقیر سمجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرے کے اس وقت اگر بیلے ہیں تو کبھی آپ کے بھی تو بیلے ہو سکتے ہیں. حقیر سمجھنے کا کیا مطلب ہے؟ اپنے کو دوسرے کو نہ، یہ نہ کرو. ایک کام یہ نہ کرو. دوسرا، لباس اتنا کھلا ہونا چاہیے، لباس اتنا کھلا ہونا چاہیے جس لباس میں جسم کی بناوٹ لباس کے ساتھ جڑی ہوئی نظر نہ آئے. جسم کی بناوٹ، جسم کی میں کہہ رہا ہوں، جسم پردہ نہیں، لنگیز نہیں کہہ رہا ہوں، پورا جسم کہہ رہا ہوں. اگر بازو بھی ایسے بن گئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، اور شرٹ بھی ایسی بن گئی ہے، جڑی ہوئی ہے، پینٹ بھی ایسی ہے جسم سے جڑی ہوئی ہے، میرے آقا نے اس لباس سے منع فرمایا. اور منع ہی نہیں فرمایا بلکہ قیامت کی نشانیوں میں ایک بات حضور نے ارشاد فرمائی. قرب قیامت میں میری امت کی بیٹیاں لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی، لباس پہن کر ننگی ہوں گی. اس حدیث کے دو مطلب بیان کیے گئے. پہلا مطلب یہ بیان کیا، مارکیٹ میں کپڑا اتنا باریک ہوگا اندر سے جسم چھلکتا نظر آئے گا. ہے یہ نہیں آج؟ میں نے جگہ پر کہا، میں نے کہا اگر کپڑے کا تاجر اس بات پہ کمپرومائز نہ کرے، اگر ملوں نے سوائے باریک کپڑے کی کوئی کپڑا بنانا ہی چھوڑ دیا ہے، جو مسلمان ہوگا وہ کہے گا میں کپڑے کی تجارت چھوڑ دوں گا، میں چھولوں کی ریڑھی لگا دوں گا، لیکن میں نبی کی لعنت نہیں لیتا. میں نبی کی لعنت اور اللہ کی لعنت نہیں لیتا، میں کاروبار ہی چھوڑ دوں گا، اور کوئی کاروبار کر لوں گا. باریک کپڑا لعنت. نمبر دو، کپڑا تو باریک نہیں ہوگا. دوسرا مطلب اس حدیث کا، کپڑا تو باریک نہیں ہوگا لیکن کپڑا موٹا ہی ہوگا. کپڑے کی سلائی اس طرح کر دی جائے گی کہ جسم کے انگ نظر آئیں گے، جسم کی اعضاء، جسم اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا، اور جڑا ہوا جسم کے ساتھ کپڑا. اس پر بھی حضور نے لعنت فرمائی ہے. بولو میرے نبی کی تعظیم کیا ہے؟ کھلا لباس ہونا چاہیے، تنگ لباس ہونا چاہیے؟ صاحب کھلا لباس.
جو آدمی تنگ لباس پہن کے جا رہا ہے وہ حضور کی تہذیب سے ہٹ کر چل رہا ہے، اور جو کھلا لباس پہنتا ہے، جو جسم کے ساتھ چپتا ہوا نہیں ہے، کھلا لباس پہننے والا چل رہا ہے، زبان سے نہ آیتیں پڑھ رہا ہے، زبان سے نہ ذکر کر رہا ہے، زبان سے نہ نعت پڑھ رہا ہے، لیکن اس کا لباس نبی کی نعت پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے؟ اس کا لباس نبی کی تعریف کر رہا ہے۔ یہ حضور کی تہذیب مجھے پسند ہے، حضور کا لباس مجھے پسند ہے۔ آگے چلے، میں نے کہا جہاں لباس ختم ہوتا ہے وہ ہٹ گیا، عورت کا اور مرد کا لباس جہاں ختم ہوتا ہے اس کی ہٹ گیا۔ حضور نے یہ بھی کوئی تہذیب بتائی ہے نہیں بتائی؟ فرمایا ہاں بتائی ہے۔ حضور نے عورت کا لباس فرمایا ہے ٹخنے بھی لباس کے اندر ہوں اور ٹخنوں سے نیچے پاؤں پہ چلا جائے تو مجھے زیادہ پسند ہے، مجھے زیادہ پسند ہے۔ جتنا ٹخنوں تک چلا جائے، ٹخنے ڈھک جائیں، پاؤں ڈھک جائے، اتنا مجھے پسند ہے۔ لیکن مرد کا لباس ٹخنوں تک نہیں جانا چاہیے، اس کے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے۔ میرے آقا نے تہذیب بتائی ہے، مرد ٹخنوں کو ننگا کرے، عورتیں ٹخنوں کو ڈھانکیں۔ یہ تہذیب محمدی ہے۔ آج اس پر افسوس ہوتا ہے، اس پر افسوس ہوتا ہے، اس تہذیب محمدی کے ساتھ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم نے اتنا مزاج کیا ہے کہ عورتوں نے ٹخنے ڈھانکنے کی بجائے ننگے کرنے کو فیشن بنایا، مردوں نے ٹخنے ننگے کرنے کی بجائے ڈھانکنے کو فیشن بنایا نہیں بنایا؟ کتنا ظلم کیا! یہ تہذیب محمدی ہے۔ اچھا، اس تہذیب پہ چلنے والوں کی تعریفیں تو ہم بہت کرتے ہیں، اپنے عمل کے وقت ہم آنکھیں بیچ لیتے ہیں۔ حضرت عثمان، اللہ نے کیا کچھ کیا! حضرت عثمان بڑے امیر کبیر تھے، بڑے پیسے والے تھے، یوں جا رہے ہیں اور ان کی لنگی اور سلوار یہاں تک ہے، آدھی پنڈلی تک، اس طرح۔ کسی نے کہا عثمان آپ کو نہیں پتا مکے میں جو غلام ہوتے ہیں ان کے لیے سلوار اونچی کرنی ضروری ہے، اور جو پیسے والے ہوتے ہیں ان کے لیے سلوار نیچی کرنی ضروری ہے، ان کی سلوار ٹخنوں تک جاتی ہے، پتہ چلتا ہے بڑے رئیس ہیں پیسے والے۔ تم نے کیا کر دیا؟ تم رئیس ہو اور سلوار اونچی کی ہوئی ہے، یہ کیا کرتے ہو؟ حضرت عثمان کو جب پوچھنے والے نے یہ کہا تم پیسے والے رئیس ہو، سلوار کیوں تم نے نیچے نہیں کی ہوئی، اوپر کیوں کی ہوئی ہے آدھی پنڈلی تک؟ حضرت عثمان نے آگے سے تہذیب محمدی کا جواب دیا، فرمایا آپ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا مجھے فقیر سمجھے، دنیا مجھے غلام سمجھے، دنیا مجھے غریب سمجھے یا امیر سمجھے، میں نے اپنے نبی کو زندگی میں اسی طرح دیکھا ہے، میں نے حضور کو اسی طرح دیکھا ہے، میں اس سے نہیں ہٹ سکتا۔ یہ تہذیب محمدی ہے۔ یہ عجیب بات ہے، مسجد میں حضور پیارے ہیں اور نماز میں حضور پیارے ہیں، حج میں حضور پیارے ہیں، لباس میں مجھے حضور پیارے نہیں ہیں، ٹخنوں کے ننگا کرنے میں مجھے حضور پیارے نہیں ہیں، اور تہذیب میں مجھے حضور پیارے نہیں ہیں، تو پھر ہم محبت میں سچے نہیں ہیں، جھوٹے۔ اور رفعنا لک ذکرک۔ آخری باتیں دو چار کر دوں۔ ایک آدمی تھا، ہمارے والد صاحب کے ماموں لگتے تھے، فوت ہو گئے، ہم چھوٹے تھے اس وقت، گھر میں تشریف لائے، رات کو قیام کیا، اب سنانے لگے، ہمارے بزرگ تھے، بات چیت کرنے، کہنے لگے ایک ہندو دوسرے ہندو سے ملا، دوسرے ہندو سے پوچھا بتاؤ کیسے دن گزرتے ہیں، بچے کیسے ہیں، کاروبار کیسا ہے، گھر کے حالات کیسے ہیں؟ تو اس ہندو نے اپنے دوست ہندو سے یہ کہا میرا چھوٹا بیٹا فلاں نوکری پہ لگ گیا ہے، وہ دوسرا بیٹا فلاں کام کرتا ہے، وہ دوسرا اس طرح کرتا ہے، ساری سٹوری سنا کے کہا جو بڑا بیٹا ہے نا اس نے گھر کے ساتھ ہی دکان ڈالی ہوئی، دکان کرتا ہے، پر اس کا مجھے شک ہے، اس کا مجھے کیا ہے، مجھے بڑا بیٹا ہے دکان کرتا ہے گھر کے ساتھ، لیکن اس پر مجھے شک ہے۔ تو کیا شک ہے؟ اب مجھے شک یہ وہ مسلح ہو گیا، مسلمان ہو گیا، شک ہے مسلح ہو گیا۔ اس دوست نے اس سے پوچھا کہ تجھے اپنے بیٹے پہ شک کیوں ہے، کس وجہ سے شک ہے مسلح ہونے کا؟ نماز پڑھتا ہے اس لیے، قرآن پڑھتا ہے اس لیے، مسجد جاتا ہے اس لیے؟ کہا نہ اس وجہ سے نہیں، کرتا دکان ہے اور دکان پہ بیٹھ کے توڑتا بھی کام ہے، بولتا بھی جھوٹ ہے، مجھے شک ہو گیا یہ مسلح ہو گیا ہے، اس لیے کہ کام توڑنا ہمارا ہندوؤں کا طریقہ نہیں ہے، جھوٹ بولنا ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ ان کا طریقہ ہے۔ یہ طریقہ اس کو کس نے بتایا؟ ہمارے کردار نے بتایا یا نہیں بتایا؟ ہمارے کردار نے، مسلمانوں کے کردار نے۔ آج میرے آقا کی ساری زندگی کی سب سے بڑی خوبی سچ ہے، اور سب سے زیادہ منحوس کو حضور نے قرار دیا، جھوٹ کو قرار دیا۔ اللہ کرے ہم جھوٹ چھوڑنے والے ہو جائیں، سچ کو ڈرانے والے ہو جائیں، سچ کو لینے والے ہو جائیں۔ اچھا اگلی بات، اگر سچے ہیں تو جس وقت ہمارا نکاح ہوا ہم نے امام صاحب کے سامنے ہاں کی، آپ نے قبول کیا، ہم نے کہا قبول کیا، اس میں دو چیزیں ضروری تھی، ایک گواہ ضروری تھے، دو گواہ، اور دوسرا مہر کا ذکر تھا۔ مہر ہم نے لکھاتے وقت کہہ دیا 4 تولے سونا لکھ دو، 2-4 لاکھ روپیہ لکھ دو،
اس وقت بھی ہمارے ذہن میں یہ تھا کس نے دینا کہ کس نے لینا، نہ ہم نے دینا ہے نہ اس نے لینا ہے، ہمارے گھر آ گئی تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی بھی نہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ بیویوں کا مال ذمے میں قرض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور حضور نے لازم کیا ہے، فرض ہے تھوڑا رکھو، لیکن اللہ تعالیٰ حضور کی اس تہذیب کو بھی زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج تک اگر ادا نہیں کیا اللہ یہ مہر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے والد والدہ فوت ہو گئے، اللہ نہ کرے، اللہ سایہ سلامت رکھے، والد فوت ہو گیا، وارثوں کی زندگی میں بہن کا رشتہ آیا، بیٹی کا رشتہ آیا، رشتے والوں نے کہا اس کا رشتہ ہمیں دے دو۔ انہوں نے ایک سے پوچھا، دوسرے سے پوچھا، تیسرے سے پوچھا یہ کیسے لوگ ہیں، کیا قوم قبیلہ ہے، کیا کام کرتے ہیں، پتہ چل گیا اچھے لوگ ہیں، کھاتے پیتے ہیں، تو رشتہ دے دیا۔ والد نے بھی ہاں کر دی، والدہ نے بھی ہاں کر دی، بھائی نے بھی ہاں کر دی۔ مجھے آپ بتائیے رشتہ دینے کے بعد ہم بہنوئی کو اپنا سمجھتے ہیں بیگانہ سمجھتے ہیں؟ بولیے گا جی، بہنوئی اپنا ہوتا ہے بیگانہ ہوتا ہے؟ بہنوئی اپنا ہوتا ہے بیگانہ ہوتا ہے؟ رشتہ دیا ہے، بہن کا رشتہ، بیٹی کا رشتہ دیا ہے، داماد بنایا ہے، داماد کو اپنا بنایا ہے۔ رشتہ دینا، بیٹی کو اس کے نکاح میں دینا، یہ بتاتا ہے کہ ہم نے یہ بغانہ بھی تھا تو اس کو کیا کر لیا ہے، اپنا بنا لیے۔ اب 2-4 سالوں کے بعد والد صاحب فوت ہو گئے، میراث کی تقسیم کا انتقال بنانے کا وقت آیا، پٹواریوں کے پاس انتقال بنانے کا وقت آیا۔ اب یہ اجت کر رہا ہے، کیوں بھائی لینا ہے، زمین لینی ہے، کیا کرنا ہے، لینی ہے نہیں لینی ہے، جی دوسرا آتا ہے، تیسرا یہ آگے سے اپنی مجلس میں، نجی مجلس میں کبھی اندر کی بات کر دیتے ہیں، اندر کی بات کرتے ہوئے کہتا ہے بادشاہ ہوں اسی بغانے اپنی زمین والے کر چھوڑ، کہتے ہیں نہیں کہتے، ہوں اسی اپنی باپ دادے کی زمین، پیو دادے کی زمین بغانے کے حوالے کر چھوڑا۔ تو اگلا اگر سوال کر لے اپنی بہن کو بغانوں کے حوالے کر دیا تو کہتا ہے نہیں اپنا ہے، تو زمین اگر بیٹی دیتے ہوئے اپنا تھا تو زمین دیتے ہوئے اپنا کیوں نہیں، میراث دیتے ہوئے اپنا کیوں نہیں ہے؟ بہنوں کو میراث دینا حضور کی تہذیب ہے یا نہ دینا حضور کی تہذیب ہے؟ دینا حضور کی تہذیب ہے۔ اللہ دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخری باتیں کہتا ہوں، بالکل آخری بات، میری حضرت ہے، ہمارے پیر و مرشد ہے، انشاءاللہ 31 تاریخ کو ہمارے یہاں تشریف لائیں، 31 تاریخ کو ہمارے حضرت ہمارے مدرسے میں وہ ایک جملہ کہتے ہیں، وہ جملہ سناتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں جو ماں باپ اپنے بچوں کے لیے جن کے ہاتھ یوں نہیں اٹھتے، توجہ کرنا، جن ماں باپ کے ہاتھ اپنے بچوں کے لیے، اولاد کے لیے یوں نہیں اٹھتے، ان کو حق نہیں پہنچتا کہ ان کے ہاتھ اپنی اولاد پہ یوں اٹھیں۔ پتہ نہیں سمجھے، پھر دہراتا ہوں، جس ماں باپ کے ہاتھ اپنی اولاد کے لیے یوں نہیں اٹھتے، ان کو حق نہیں پہنچتا وہ اپنی اولاد پہ ہاتھ یوں اٹھائے۔ مطلب یہ ہے جو اپنی اولاد کے لیے پہلے اللہ سے مانگ نہیں سکتے، ان کو مانگنے کا حق نہیں، پہلے اللہ سے مانگنا چاہیے، خدا نیک کر دے، خدا اچھا کر دے، خدا نام روشن کرنے والا کر دے، خدا اس کو پیارا کر دے، مجھے پیارا لگتا ہے، تیرا بھی پیارا ہو جائے، تیرے نبی کا بھی پیارا ہو جائے۔ اب اگر کمی کوتاہی کرے تو 2-4 لگانی بھی حضور کی سنت ہے، ڈنڈا رکھنا بھی حضور کی سنت ہے۔ دعا کریں گے اولاد کے لیے انشاءاللہ، اولاد کو بنانے کے لیے، تربیت کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ، تہجد میں، نمازوں میں۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ کی توفیق